ہم پاکستان بار کونسل جو پاکستان کی سب سے بڑی بار ہے اس کے انتخابات، عموماً انتخابات جو ہے ایک انسٹیٹیوشنل معاملہ ہے، لیکن ان انتخابات سے عموماً جوڑ دیا جاتا ہے پاکستان کی سیاست کا مستقبل. کہا جاتا ہے کہ بار کے ذریعے اب ہم نے معاملات کو سنبھالنا ہے، سیاسی معاملات کو. وہاں پر تحریک انصاف میں اختلافات ہوئے اور ایسن بون گروپ کامیاب ہو گیا. ہم گروپ تو نہیں کہتے، لیکن یہ ہم ایک ایسی اصطلاح استعمال کریں جو آج کل چلتی ہے. اب اس کی امپلیکیشنز کیا ہیں؟ بار کی پالیٹکس کے اوپر بھی فوکس کریں گے اور جج صاحبان کے اوپر بھی فوکس کریں گے. آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جج صاحب کی ڈگری کا معاملہ سامنے آیا ہے، جس کے اندر انہوں نے جو سٹینس اپنایا وہ یہ ہے کہ میں حلف دینے کو تیار ہوں مقدس ترین کتاب کے اوپر، اور قسم بھی کھائی کہ میری ڈگری صحیح ہے. ہم ذرا ان تمام معاملات کا احاطہ کریں گے. جو پہلا ایشو ہے اس کے اوپر ہمارے پاس موجود ہے احسن بون صاحب، رکن پاکستان بار کونسل، جن کا گروپ یہ جیتا. بہت شکریہ جی، آپ نے ہمیں جوائن کیا. احسن بون صاحب پرانے اور دائمی انقلابی ہیں اور ہمیشہ سے ہم نے ان کو سڑک پر ہی دیکھا ہے، لیکن بار کی سیاست کو بھی اچھی طریقے سے جانتے ہیں. بیرسٹر عمیر نیازی صاحب تحریک انصاف کی طرف سے آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. بیرسٹر صاحب آپ نے زور تو بڑا لگایا لیکن جیت نہیں سکے، پتہ نہیں اس کے اندر اب آپ کا پوائنٹ آف ویو کیا ہوگا. سلمان اکرم راجہ صاحب تو بہت ہی خوش ہیں کہ وہ جیت گئے. ہم اسی معاملے کے اوپر سینیٹر خلیل طاہر سندھو صاحب کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں مسلم لیگ نواز کی طرف سے، اور سہیل رشید نمائندہ سما ٹی وی، ان کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں. سہیل، اگر میں کوئکلی آپ سے آغاز کروں، آج یہ جسٹس جہانگیری کی ڈگری کا معاملہ ہے تو اس کے اوپر تو بڑے واضح انداز سے جو کراچی یونیورسٹی ہے اس کی طرف سے بذریعہ ہائر ایجوکیشن کمیشن بتایا گیا ہے کہ رول نمبر 2 ہیں، ناموں کے اندر بھی تفاوت ہے، سال بھی نہیں ملتے. سو آج جو انہوں نے سٹینس لی اس کو آپ کیسے ویو کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا جی کہ میں حلف دینے کو تیار ہوں، قرآن پاک کے اوپر قسم کھانے کو تیار ہوں؟ دیکھیں وہ کافی دکھی تھے اس چیز پر کہ میڈیا ٹرائل ان کا ہو رہا ہے اور یک طرفہ ہو رہا ہے. تو آج فرسٹ ہیئرنگ تھی، چونکہ وہ ایز رسپونڈنٹ آئے تھے، خود پیش ہوئے اور خود انہوں نے بات کی. آج انہوں نے اپنا کوئی وکیل نہیں کیا تھا، خود بات کی ہے. اور آتے ہی انہوں نے یہ کہا جی کہ پہلے انہوں نے آبجیکشن کیا بینچ پر کہ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر جو ان کے خلاف ہم پٹیشنر بنے ہوئے ہیں، سپریم کورٹ میں فیصلہ آیا، اس کے خلاف ہم نے اپیل بھی دائر کی ہوئی ہے، تو ان کو یہ کیس نہیں سننا چاہیے، یہ بینچ سے الگ ہو جائیں. تو چیف جسٹس صاحب نے کہا جی کہ میں تو نہیں ہو رہا. اعتراض کو ریجیکٹ کیا گیا، ڈسمس کیا گیا اور ہیئرنگ کنٹینیو ہوئی. اس کے بعد پھر جہانگیری صاحب نے یہ کہا جی کہ میں خود یہاں پہ ایک جج ہوں لیکن میرے خلاف میڈیا ٹرائل چل رہا ہے، تو میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میری ڈگری اصلی ہے، اور اگر کوئی کہے تو میں قرآن پاک پر بھی حلف دینے کو کیا تیار مراد ہے کہ جو رپورٹنگ ہو رہی ہے وہ درست رپورٹنگ نہیں ہو رہی؟ کراچی یونیورسٹی کی طرف سے کوئی رپورٹ نہیں آئی، ہائر ایجوکیشن کمیشن کی طرف سے کوئی رپورٹ نہیں آئی. فیکچولی غلط ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے میڈیا ٹرائل؟ دیکھیں رپورٹس تو آئی ہیں لیکن اس کا ایک بیک گراؤنڈ بھی تو ہے. پھر پچھلے سال تک بات چلی جاتی ہے. اس وقت جب وہاں پر ایک سنڈیکیٹ اجلاس ہو رہا تھا، پھر اس کے ایک ممبر نے آگے انٹرویو بھی دیا تھا کہ جی کچھ چیزیں ایسی چل رہی ہیں. ان کو فیکچولی چیلنج کرنا تھا نا آج. تو فیکچولی ابھی انہوں نے ریٹن کچھ نہیں کیا. انہوں نے ٹائم مانگا جی کہ میں اپنا پورا ریکارڈ لوں گا، پٹیشن پڑھوں گا اور اس کو رسپونڈ کروں گا. ریٹن انہوں نے کوئی رسپونڈ نہیں کیا، اور یہ کوئی تحریری طور پر انہوں نے کوئی حلف اٹھا نہیں لیا. انہوں نے صرف ایک میرا خیال ہے جو میڈیا ٹرائل ہو رہا تھا ان کی نظر میں اس کو رسپونڈ کیا کہ کم از کم میری سٹیٹمنٹ بھی جائے جی کہ میں تو فرم بلیو رکھتا ہوں کہ میری ڈگری اصلی ہے، اس میں کوئی بے ضابطگی نہیں. عموماً خیال ہمارا یہ کیا جاتا ہے کہ کوئی میڈیا ٹرائل ہو رہا ہو تو ہم کہیں گے جی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں، آپ نے یہ کہا، یہ ہمارے حقائق ہیں. ایسے مون صاحب سے ہم بار کے بارے میں بات کریں گے. عمیر صاحب، یور ٹیک آن دس کہ عمومی طور پر جج صاحبان کو یہ ایسی بات کرنی چاہیے؟ دیکھیں جج صاحبان سے ہٹ کے ویسے بھی دیکھیں عدالت ڈفرینٹ یارڈ سٹک پہ ڈیسائیڈ کرتی ہے. عدالت کا یہ یارڈ سٹک نہیں ہے. مگر ایک چیز دیکھنی چاہیے کہ جج ایک عمر گزار کے آتا ہے. وہ اس پروفیشن میں، ہم اگر وکیل ہیں، وہ وکیل بھی رہا ہوا ہے. وکیل رہنے کے ساتھ ساتھ وہ مختلف پوزیشنز بھی انجوائے کرتا ہے جو حکومت کی دی ہوئی ہوتی ہیں، اور ان پوزیشن میں بھی اس کے کریڈینشلز سکروٹنائز ہوتے ہیں. جب جج بنتا ہے تب بھی پوری کی پوری سیکیورٹی ایجنسیز لے کے ہر چیز کی پروفائلنگ کرتی ہیں. یہ سارے سٹیج سے گزر کے جب ہم پہنچتے ہیں، پھر جس پوزیشن پہ جج بیٹھا ہوتا ہے آئین نے اس کو ایک سیف گارڈ دیا ہوا ہے، اس کو نکالنے کا آرٹیکل 209 کے تحت ایک طریقہ وضع کیا ہوا ہے. جب اس طریقے کو آپ سرکموینٹ کر کے اس طرح کا چیز سٹارٹ کر لیں تو پھر آوازیں اٹھتی ہیں. اگر آپ کو نظر آتا ہے، جج صاحب کو میرے خیال سے نہیں اعتراض ہوگا، آج آپ آرٹیکل 209 کے تحت سپریم جوڈیشل کاؤنسل پروسیڈنگ سٹارٹ کر لیں تو وہ اس کو فیس کریں گے. مگر جب آپ اس سے ہٹ کے کریں گے تو پھر ظاہری بات ہے سوال. آپ کا کیا پوائنٹ ہے؟ میں سمجھتا ہوں سائملٹینسلی 209 کے تحت بھی ہے، اور یہ کوئی انلیگل نہیں یا انکانسٹیٹیوشنل نہیں ہے. احسن بون صاحب اس پہ زیادہ بہتر روشنی ڈال سکیں گے. کون سی روشنی ہم نے بار کے انتخابات میں ڈلوانی ہے؟ انقلاب انہوں نے جو ہائی جیک کر لیا. انکانسٹیٹیوشنل اگر ڈوگر صاحب اٹھا رہے ہیں، عام طور پہ اعتراضات اٹھتے ہیں
ایتھیکلی ایز اے وکیل کہوں گا میں ایز اے پریکٹسنگ لائر کہ ایتھیکلی یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے جج صاحبان اس کو اپنے آپ کو ریسکیو کر لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی آپ نے اعتراض ہم پہ کیا، ہم نہیں سنتے کیس. لیکن یہ ضروری کو بائنڈنگ نہیں ہوتا کہ ہر اس طرح تو ہر کوئی ایک پہ اعتراض کرتا ہے تو اس کا کیس سنا. آپ کی توقع کیا تھی جج صاحب کی طرف سے آج؟ کوئی وہ اپنا جواب دیتے ہیں، اپنا وکیل معلومات جی بالکل پیش کرتے ہیں. آپ یہ نہیں دیکھا خود پیش ہونا چاہیے تھا. خیر وہ تو روایت اب بنی گئی ہے. وہ تو قاضی فیصل صاحب پیش ہوئے لیکن انہوں نے ساتھ وکیل کیا تھا اپنا منیر ملک صاحب کو، تو انہوں نے اپنا وکیل ابھی تک کوئی وکیل نہیں کیا ہوا ابھی تک وکیل کیا نہیں ہے اس بار. لیکن ایک چیز جو آ گئی ہے نا کہ ابھی جو ریسنٹلی دوبارہ امینڈ ہوئے ہیں کوڈ آف کنڈکٹ ججز کا سپریم جوڈیشل کونسل نے، اس میں اب یہ فکس کر دیا گیا ہے کہ کوئی جج اگر کوئی جرنلسٹ بھی سوال پوچھے تو اس پہ رسپونڈ نہیں کرے گا، وہ ریٹن اپنا رسپانس اپنے ادارے کو بھیجے گا، وہاں سے جاری ہوگا. جبکہ جو سابق چیف جسٹس قاضی فائز صاحب جب تھے اس دوران جب ایک اور امینڈمنٹ آئی تھی اس میں یہ کہا گیا تھا کہ اگر جج پر ذاتی نوعیت کا الزام لگے تو اس کو میڈیا میں بھی رسپونڈ کر سکتے ہیں. اب وہ دوبارہ سے اجازت لے لی گئی ہے. میرا خیال ہے جہانگیری صاحب نے یہ راستہ دیکھا کہ میں خود اپیئر ہوں اور اپنے منہ سے جا کے ایک بات کہوں تو کم از کم کورٹ کے سامنے کہنے سے مس کنڈکٹ تو نہیں لگے گا. جس قسم کے حالات بنے ہوئے ہمیں تو ویسے سوال پوچھنے کی زحمت کرنی نہیں پڑتی، خود ہی جواب آتے رہتے ہیں. آپ نے کیا کیا بار کے اندر؟ پی ٹی آئی نے تو انقلاب لانا تھا، تحریک چلانی تھی، آپ نے بار کے الیکشن جیت لی. کیسے جیتے ہیں آپ نے؟ دیکھیں ہماری ساری زندگی جو ہے نا بطور فٹ ورکر، میں ایک ٹرم میں نے گزاری ہے پروونشل بار کونسل میں اور میری 5ویں ٹرم ہے ادھر، 5 سال کا ہوتا ہے. سپریم کورٹ کو بھی آپ نے، بار کو بھی ہیڈ کیا ہوا ہے جی میں تو آپ کو پتہ ہے اندر تو پھر نہیں. مجھے اس لیے پتہ ہے کہ دوسری سائڈ جو ہے نا وہ صرف اور صرف جو دوسرے گروپ کے سربراہ ہیں نا وہ صرف اپنی ڈکٹیٹرشپ پہ بلیو کرتے ہیں. ہم وکلاء کی خدمت پہ بلیو کرتے ہیں. جو وکلاء بار ایسوسیشنز کا جو اوورآل سٹرکچر ہے اس پہ بات کرتے ہیں. اب حامد خان صاحب کی بات کر رہے ہیں نا؟ جی بالکل میں انہی کی بات اب میری ان کے ساتھ بھی دوستی ہے تو چونکہ موجود نہیں ہے تو اس وجہ سے میں اس کو، لیکن آپ کا خیال ہے کہ وہ ان کا طریقہ کار مختلف نہیں. ان کا کام وہ اپنے گروپ کے کسی دوست تھے. جیسے آپ دیکھ لیں میں بڑا مجھے تکلیف ہوئی، وہ بنجوتا صاحب ہیں پی ٹی آئی کے ایڈوکیٹ ہیں انتظار پنجوتا، جب ان سے انٹرویو ڈیورنگ الیکشن کیا گیا تو انہوں نے کہا جی وہ تو اسٹیبلشمنٹ کا ٹاؤٹ ہے، ان کو بانی پی ٹی آئی. یہ میں ڈائریکٹ ان کے انٹرویو کی بات کرتا ہوں. عمیر اپنی نقطہ نظر رکھتے ہیں لیکن ہی ول بیئر می آؤٹ، انہوں نے یہ کہہ دیا. لیکن اور ہو سکتا ہے خان صاحب ان کو جانتے بھی نہیں. وہی پنجوتا صاحب جب الیکشن ہوئے تو 1-2 ان کے نامینی بھی جیت گئے تو انہی کے ساتھ پھر فوٹوگرافی کر کے تو انہوں نے کیا. میری صرف ایک گزارش ہے کہ آپ وکلاء کی عزت کرنا سیکھیں، اپنے دوستوں کے ساتھ مشاورت کے ساتھ چلیں. ایک پولیٹیکل ورکر جو ہے وہ بلیو کرتا ہے کہ وہ ڈائلاگ کرے، اپنی مخالفوں سے بھی کرے، اپنے الائز سے بھی کرے، اس کے بعد جو نتیجہ نکلتا ہے. لیکن جب جہاں پہ صرف اور صرف سولو فلائٹ، میں آپ کو عمیر کے سامنے یہ کہتا ہوں جس دن ان کو یہ موقع ملے گا نا تو وہ خان کو بھی سائڈ کے کر کے آپ وہاں بھی آپ کریں گے. حامد خان کی بات کریں؟ جی میں ان کی حامد خان اور عمران خان کی بات کر رہا ہوں. آپ کو الیکشن کے رزلٹ قبول ہے؟ ویسے یہ مجھے بڑی زبردست بریکنگ نیوز ہوگی کہ اگر آپ نے کسی الیکشن کا نتیجہ جس میں آپ کا گروپ یا پارٹی آ رہے وہ قبول کر لیا، قبول ہے یا نہیں؟ دیکھیں بار کے الیکشن ہوتے ہیں پروفیشنل باڈیز کے الیکشن. یہ پروفیشنل باڈیز سارے سیاستدان بیچ میں گھسے ہوئے ہیں، آپ کی پارٹی کو لیڈ کر رہے ہیں لائرز، کون سا پروفیشنل؟ نہیں دیکھیں بار میں اب ریسنٹ ٹائم میں ہو گیا ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز اس میں جو ہے نا زیادہ وین کرنے لگی ہیں. الٹیمیٹلی پھر بھی پریویل کیا کرتی ہے؟ جو اس کے اندر پروفیشنل ہیں ان کی آواز کیری کرتی ہے. دو الیکشنز میں نہیں بات آپ سن مجھے بریکنگ نیوز کیا وہاں سائن کر کے سلمان اکرم راجہ صاحب اور ان کے گروپ کے لوگوں نے سائن کر کے ہمارے الیکشن میں کہ all the things were valid اور بڑا یہ وہ کر کے لکھ کے آئے ہیں کہ یہ اپنا دیکھیں یہ تو ویسے نہیں فارم 45 کی ضرورت ہے. یہ تو انڈائریکٹ الیکشن ہے. یہ کون سے پاکستان بار کے الیکشن ڈائریکٹ الیکشن ہے؟ پھر آپ ایجاب و قبول پہ نہیں ڈائریکٹ الیکشن. میں سننا چاہتا ہوں کہ آپ کو الیکشن کا نتیجہ. میں طلعت صاحب عمیر چھوٹا بھائی ہے، اللہ اسے اور کامیاب کرے، اچھا پروفیشنل ہے. پی ٹی آئی اس کے بعد پی ٹی آئی کی ٹرولنگ ہونی ہے نا، آپ نے ان کو چھوٹا بھائی آپ نے کہہ طرح کی پی ٹی آئی ٹرولنگ. میں تو زندگی میں نے کسی بھی، یہ تو ہماری ایک پروفیشنل ہے، میں کسی بندے کے خلاف کبھی پرسنل بات نہیں کی.